عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم سبق نمبر 21 پڑھیں گے، زراعت کی اہمیت۔ سب سے پہلے اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، الفاظ کے معنی لکھیں۔ پہلا الفاظ ہے زراعت، اس کا معنی ہے کھیتی باڑی، شبانہ روز، دن رات، معیاری، عمدہ، آب پاشی، کھیتی کو پانی دینا، معیاری، عمدہ، برعکس، الٹ، اکثریت، زیادہ تعداد، فیصد، 100 میں سے۔ یہ الفاظ معنی تھے سبق نمبر 21 کے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، زراعت اور انسان کا رشتہ کب سے ہے؟ جواب، زراعت اور انسان کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ جب سے انسان نے دنیا میں قدم رکھا ہے، زراعت کا کام شروع ہو گیا تھا۔ سوال، کیا کسی زمانے میں زراعت کی اہمیت کم ہوگی؟ جواب، زراعت کی اہمیت کسی زمانے میں کم نہ ہوگی۔ سوال نمبر 3، قدرتی کھاد سے کیا مراد ہے؟ جواب، جانوروں کا گوبر قدرتی کھاد کا کام دیتا ہے۔ آگے سوال ہے، ڈیری فارم سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ جواب، ڈیری فارم میں اعلیٰ نسل کے دودھ دینے والے جانور رکھے جاتے ہیں، ان جانوروں سے دودھ، دہی، مکھن حاصل ہوتا ہے۔ سوال، روغنی اجناس سے کیا مراد ہے؟ جواب، ایسی اجناس جس کی پیداوار روغنی تیل حاصل کرنے کے کام آتی ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، واحد جمع لکھیں۔ ایجاد، اس کی جمع ہے ایجادات، وسیلہ، وسائل، سہولت، سہولیات، دوا، ادویہ، سہولت، سہولیات، مشکل، مشکلات۔ سوال نمبر 4 ہے، الفاظ کا جملوں میں استعمال۔ پہلا الفاظ ہے شبانہ روز، اس کا جملہ ہے، ہم کسانوں کی شبانہ روز محنت کے نتیجے میں خوراک حاصل کرتے ہیں۔ مفلوج، حادثات کے بعد اکثر لوگ مفلوج ہو جاتے ہیں۔ انقلاب، اسلام نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ زرع مبادلہ، ہم زرعی پیداوار کی برآمد سے زرع مبادلہ کما سکتے ہیں۔ معیشت، ہماری معیشت کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، الفاظ متضاد لکھیں۔ زندہ، اس کا متضاد ہے مردہ۔ زندگی، اس کا متضاد ہے موت۔ انسانی، حیوانی، اکثریت، اقلیت۔ زرخیز، بنجر، خوشحال، بدحال۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے کہانی، اس کا عنوان ہے احسان کا بدلہ۔ دریا کے کنارے درخت پر ایک فاختہ رہتی تھی، اس درخت کے نیچے ایک چیونٹی بھی رہتی تھی۔ ایک دن چیونٹی دریا کے کنارے جا رہی تھی کہ پھسل کر دریا میں جا گری۔ پانی کا تیز بہاؤ اسے بہا کر دور لے گیا، وہ پانی میں ڈبکیاں کھانے لگی۔ فاختہ نے یہ منظر دیکھا تو بہت پریشان ہوئی، اس سے اپنی پڑوسن کی بے بسی دیکھی نہ گئی۔ اس نے فوراً درخت کا ایک پتا توڑا اور اپنی چونچ میں لے کر چیونٹی کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ چیونٹی اس پتے پر سوار ہو گئی اور کنارے تک آ گئی۔ یوں چیونٹی صحیح سلامت باہر نکل آئی۔ چیونٹی نے فاختہ کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ چند ہی دن بعد ایک شکاری بندوق ہاتھ میں لیے ادھر آ نکلا۔ اس نے فاختہ کو درخت پر بیٹھے دیکھ کر نشانہ باندھا۔ اسی اثناء میں چیونٹی نے یہ سب کچھ دیکھ لیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور شکاری کے پاؤں پر زور سے کاٹا۔ شکاری تکلیف سے بے چین ہو گیا۔ یوں چیونٹی کی عقل مندی سے فاختہ کی جان بچ گئی۔ نتیجہ، نیکی کا اجر ضرور ملتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارا، فعل کی اقسام بلحاظ زمانہ۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، فعل حال، وہ فعل ہے جو موجودہ زمانے میں کام کا کرنا ہونا یا سہنا ظاہر کرے، جیسے ذئاب پریڈ کرتا ہے، سہیل گاڑی چلاتا ہے وغیرہ۔ اس کی پہچان ہے کہ اردو فقرے کے آخر پر تا ہے، تی ہے، تے ہیں آتا ہے۔ فعل ماضی گزرے ہوئے زمانہ کو کہتے ہیں۔ وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانہ میں کام کا کرنا ہونا یا سہنا ظاہر کرے، جیسے رانی روتی تھی، آمنہ پڑھ رہی تھی، سہد نے میچ کھیلا تھا۔ فعل مستقبل،
وہ فعل ہے جو آنے والے زمانے میں کام کا کرنا، ہونا یا سہنا ظاہر کرے، جیسے عثمان اور سلمان پڑھیں گے، ہم سب باغ کی سیر کریں گے۔ یہ ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔